یہ واقعہ نہیں ہے، اس میں بہت ساری نصیحتیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ سامنے پیڑ ہے، وہاں سے ایک بڑا سا پتا توڑ کے لے آؤ، چھلکا وہ لے آئے توڑ کے، حضور نے ان کے بازو پہ باندھ دیا اور کہا پروردگار اللہ، میں کفار کو اس کے لیے حرام کرتا ہوں، کفار پر اس کا خون حرام کرتا ہوں۔ دیکھیے یہ حضور کا کیا مقام ہے، آپ دیکھیے۔ انہوں نے کہا میں شہید ہونا چاہتا ہوں، حضور نے فرمایا میں کفار پر اس کا خون حرام کرتا ہوں۔ مہاجرین اور انصار دو طرح کے صحابہ تھے، مہاجر اور انصار۔ مہاجر وہ صحابہ کہلاتے ہیں جو مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، اور جب حضور نے ہجرت فرمائی تو انہوں نے مکے کا گھر بار، کاروبار، فیملی، رشتہ دار سب چھوڑ کے مدینے چلے گئے، وہ ہے مہاجر، ہجرت۔ انصار وہ ہیں جو پہلے سے مدینہ منورہ میں رہتے تھے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام وہاں پر گئے تو انہوں نے مدد کی، ویلکم کہا، ہر طرح سے مدد کی، ہر طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ کرام پر اپنا جان و مال قربان کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھائی چارہ فرما دیا کہ بھئی یہ ان کے بھائی ہیں، یہ ان کے بھائی ہیں، یہ ان کے بھائی ہیں۔ آپس میں صحابہ کرام جو انصار تھے مدینہ منورہ کے، ایسے تھے کہ خود بھوکے رہتے تھے، اور ہجرت کرنے والے صحابہ کرام کو کھانا کھلاتے تھے، دن رات، اور یہاں تک کہتے تھے کہ اگر آپ کہیں تو میں اپنی بیوی کو چھوڑ دوں، آپ نکاح کر لیں۔ اگر کسی کی دو بیویاں ہیں تو کہتے تھے میں ایک کو چھوڑ دوں، آپ بتائیے، آپ نکاح کر لیں، بالکل قربان۔ اور کچھ صحابہ کرام وہ تھے مدینہ منورہ میں جو بالکل ہی غریب، فقیر، جن کے پاس کھانے کو بھی نہیں تھا، پہننے کو بھی نہیں تھا، صبح کھا لیا تو شام تک کی پتہ نہیں، اور شام کو کھا لیا تو دوسرے دن کی پتہ نہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسجد نبوی شریف میں حضور کے گھر کے پاس ایک چھوٹا سا چبوترا تھا، اس چبوترے پر وہ صحابہ کرام بیٹھے رہتے تھے، گویا مسجد شریف میں رہتے تھے۔ صفہ کہا جاتا ہے، اس چبوترے کو کہا جاتا ہے صفہ، اور جو صحابہ کرام صفہ پر بیٹھتے تھے ان کو کہا جاتا ہے اہل صفہ۔ ان کا کام یہ تھا دین سیکھنا، بس ایک فاقہ، دو فاقے، تین فاقے، کسی نے تھوڑا سا دے دیا تو ٹھیک ہے، نہیں دیا تو بس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی کوئی ہدیہ آتا تھا، آپ بھجوا دیا کرتے تھے، کبھی کوئی اور لا کے دے دیا کرتا تھا۔ جب سارے مہاجر جو مکہ چھوڑ کے آئے تھے، ایک تو ان کا بوجھ اٹھانا، تو بہت حالات کمزور تھے، لیکن کوئی بھی کسی سے مانگتا نہیں تھا، کوئی بھی کسی سے کہتا نہیں تھا کہ میرا یہ حال ہے، مجھے کھانا کھلا دو، میں بھوکا ہوں، 2 وقت سے بھوکا ہوں، میرے پاس کپڑے نہیں، کوئی کہتا نہیں تھا کسی سے۔ دیکھنے والا خود پہچان لے تو پہچان لے، منہ سے نہیں بولتے تھے کچھ۔ حضرت عبداللہ ذی البجادین رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کو اسلام کے بارے میں معلوم ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہو گیا۔ ان کے باپ تو تھے نہیں، یتیم تھے۔ عبداللہ، ان کا نام تھا عبد العزیٰ۔
عزا یہ مشہور بت تھا مکے میں، لات اور عزا، قرآن شریف میں بھی ان کا ذکر ہے۔ تو اس کا نام تھا عبد العزا، یتیم تھے بیچارے، باپ تھے نہیں، چچا مالدار تھا، تو چچا نے پالا ان کو، کپڑے بھی دیے، اونٹ بھی دیے، بکریاں بھی دیں، غلام بھی دیے، اپنے بھتیجے کو اچھی طرح پالا۔ تو ان کو پتہ لگ گیا اسلام کے بارے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو پتہ لگ گیا۔ حضور مکے میں تو تھے ہی، مکے میں اسلام کا اعلان ہوا، مکے میں تھے ہی، تو یہ چاہتے تھے کہ کہیں ایسا ہو جائے کہ میرے چچے کو اللہ ہدایت دے دے، میرے چچا کو ہدایت مل جائے تو میرا بھی کام ہو جائے۔ جب فتح مکہ ہو گیا سن 8 ہجری کے اندر، فتح مکہ ہو گیا 8 ہجری کے اندر، ہجرت کیے ہوئے 8 سال ہو گئے تھے، فتح مکہ ہو گیا، 13 سال مکہ مکرمہ کے اور 8 سال یہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا اعلان فرمائے ہوئے، دین کا پیغام عام کیے ہوئے 21 سال ہو گئے۔ تو جب ان سے رہا نہیں گیا تو انہوں نے چچا سے کہا، چچا میں بہت دن سے کوشش کر رہا ہوں کہ آپ بھی اگر اسلام لے آئیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ہم دونوں ساتھ ساتھ اسلام لے آئیں گے، لیکن آپ تو میں دیکھ رہا ہوں کچھ آپ کے اوپر اثر نہیں ہوتا، تو مجھ سے تو اب رہا نہیں جاتا، میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر میں تو اسلام لاؤں گا۔ چچا نے بڑے گھور کے دیکھا، گھور کے دیکھ کے کہنے لگا کہ جتنا سب سامان دے رکھا ہے نا سب واپس لے لوں گا۔ تو انہوں نے کہا مرنا تو ہے ہی، مر کے بھی تو چھوڑتے ہی ہیں بھائی، ہمیشہ تو کسی کو رہنا نہیں ہے، نہ گھر ہمیشہ رہے گا، نہ مال ہمیشہ رہے گا، نہ چیز ہمیشہ رہے گی، چھوڑنا تو ہے ہی۔ انہوں نے کہا چچا چھوڑنا تو ہے ہی، ابھی لے لو۔ کہنے لگے تو اپنے بدن کا کرتا بھی اتار دے، تہبند بھی اتار دے، سب بالکل سب اتار دے۔ انہوں نے اتار کے وہ بھی دے دیا۔ اب جوان آدمی اور بالکل ننگا ہو جائے، دیکھیے دین کی خاطر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، دین کی محبت میں، اماں کے پاس گئے، اماں سے کہنے لگا، اماں دیکھ کے حیران، یہ کیا ہو گیا میرے بیٹے کو؟ اماں ذرا ایک چادر سی دے دو۔ اماں نے ایک چھوٹا سا کمبل دیا، انہوں نے پھاڑ کے آدھا اوپر اوڑھ لیا، آدھا تہبند بنا کے پہن لیا اور چل پڑے رات کو ہی۔ رات بھر سفر کیا اور رات کو صبح فجر سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جا کر چپ کونے میں بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تشریف لائے، پوچھا عبداللہ، پوچھا کون ہے؟ کہ حضور میں ایک فقیر ہوں، مسافر ہوں، آپ کے دیدار کے لیے بے قرار تھا، آپ کا دیدار کرنے آیا ہوں، اللہ مجھے ہدایت دے، کلمہ پڑھنے آیا ہوں، میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ فرمایا کیا نام ہے تمہارا؟ تو انہوں نے کہا عبد العزا۔ تو حضور نے فرمایا اب ہم نے تمہارا نام رکھ دیا عبداللہ، اب تمہارا نام رکھ دیا عبداللہ، اور تمہارا لقب ہم نے رکھ دیا ذوالبجادین، 2 چادر والے، لقب رکھ دیا ذوالبجادین، اور بس تم ہماری مسجد میں ہی رہا کرو، ہمارے پاس ہی رہا کرو۔ دیکھ کیا کتنی محبت فرمائی، بس تم یہی رہا کرو۔ یہ بھی صفہ والے ہو گئے، قرآن پڑھتے تھے، جھوم جھوم کے پڑھتے تھے قرآن، مسجد میں تو رہتے ہی تھے، تو جھوم جھوم کے پڑھتے تھے قرآن شریف۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ آئے، فرمانے لگے کہ ارے کیا زور زور سے پڑھتے ہو،
لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ان کا خلل ہو رہا ہے، مزاحمت ہو رہی ہے، چپکے چپکے پڑھا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو حضور نے فرمایا عمر اس کو کچھ نہ کہو، یہ جیسا پڑھتا ہے پڑھ لینے دو، یہ تو اپنا سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑ کے آ گیا، سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑ کے۔ اگلے ہی سال غزوہ جنگ کا موقع تھا، حضور بھی جا رہے تھے، سب جا رہے تھے، غزوہ تبوک سن 9 ہجری میں ہوا تھا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہنے لگے حضور میں بھی جانا چاہتا ہوں، غزوہ میں، جنگ میں میں بھی جانا چاہتا ہوں، اور آپ دعا کر دیجئے میں شہید ہو جاؤں۔ دیکھیے کیا جذبہ، آپ دعا کر دیجئے میں شہید ہو جاؤں، اور ان کو یقین تھا کہ حضور دعا فرمائیں گے تو ہو جائیں گے شہید۔ دیکھیے یقین کی بات دیکھیے آپ، یہ واقعہ نہیں ہے، اس میں بہت ساری نصیحتیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ سامنے پیڑ ہے، وہاں سے ایک بڑا سا پتا توڑ کے لے آؤ، چھال چھلکا، وہ لے آئے توڑ کے، حضور نے ان کے بازو پہ باندھ دیا اور کہا پروردگار اللہ میں کفار کو اس کے لیے حرام کرتا ہوں، کفار پر اس کا خون حرام کرتا ہوں۔ دیکھیے یہ حضور کا کیا مقام ہے، آپ دیکھیے، انہوں نے کہا میں شہید ہونا چاہتا ہوں، حضور نے فرمایا میں کفار پر اس کا خون حرام کرتا ہوں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو کیا کہہ رہا تھا اور آپ نے یہ کیا کہا؟ ان کو یقین تھا نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان پر ان کو یقین تھا نا، ان کو یقین تھا کہ اللہ کے رسول نے جو فرما دیا اب وہی ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر تمہیں بخار بھی آ جائے گا نا اور مر جاؤ گے تو شہید ہی مانے جاؤ گے۔ جب تم جنگ کے لیے نکل گئے، غزوے کے لیے نکل گئے اور تمہیں بخار آ گیا اور تم مر گئے تو شہید ہی مانے جاؤ گے۔ وہی ہوا، بخار آیا اور ان کا انتقال ہوا۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، صحابہ کرام کا یقین اور عقیدہ۔ جب جنازہ ہوا سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر میں خود اترے، حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے ان کے جنازے کو اتارا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے رات کے وقت جنازے کو اتارنے کے لیے چراغ جلا کے دکھایا، اور جب دفن کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ان کی قبر پر اینٹیں رکھی اور کہا رب العالمین میں اس سے خوش ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو بہت ہی بڑے صحابی ہیں، بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرا جی چاہ رہا تھا کہ اس میں دفن ہوتا، حضور نے جس محبت سے دفن فرمایا میرا جی چاہ رہا تھا کاش اس وقت میں ہوتا قبر میں۔ دیکھیے آزمائش دیکھیے، امتحان دیکھیے، اللہ کی مدد دیکھیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھیے۔ تو جب ہمارا ایمان پکا ہوگا، عقیدہ پکا ہوگا تو سب کچھ ہوگا، تب ہمیں اللہ کی مدد آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کی مدد آئی اور بعد میں بھی آئی اور آج بھی آ رہی ہے۔ آج جو ہم اور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں اور اللہ نے بڑا اس کا شکر ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم عبادت کر رہے ہیں، یہ بھی تو اللہ کا کرم ہے۔ لوگ چاہتے نہیں نا، لیکن یہ تو اللہ کا کرم ہے نا، خاص کرم ہے۔ اگر انسان کے اندر اللہ کا یقین ہو، اچھا اخلاق ہو، اچھا کردار ہو، دینداری اچھی ہو، معاملہ اچھا ہو، شریعت پر عمل ہو،
تو اس کے لیے آج بھی کچھ کمی نہیں ہے. ہمارے اندر، جس میں میں بھی ہوں اور آپ بھی سبھی ہیں، بہت زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے.